بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم الائٹ اسکول المراج کیمپس سے جماعت ہفتم کی کتاب اسلامیات کا موضوع فتح مکہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی قریش مکہ نے مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اور بہت سی جنگیں ان پر وارد کیں، جیسے سب سے پہلے جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد اور جنگ خندق ان پر مسلط کی۔ بالآخر مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور قریش دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں گے۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف یعنی ساتھی بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی وجہ سے بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد یعنی گروہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت یعنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف یعنی ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے پاس 3 شرائط کے ساتھ بھیجا، جن میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں یعنی ان کا ساتھ نہ دیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط یعنی معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کی شرط کو قبول کر لیا، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے رینیو کرانے یعنی تجدید کرنے کے لیے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، لیکن آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور وہ مکہ واپس لوٹ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہونا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرو زہران میں اپنا پڑاؤ کیا اور تجسس کے لیے قریش مکہ نے اپنے ایک وفد کو بھیجا، جن میں ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ شامل تھے، اور جب یہ لوگ مرو زہران کے قریب سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت کے لیے جو دستہ متعین تھا انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، یعنی اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے گا یعنی اپنی ہار مان لے گا یا مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کو بھی امان ہے، یعنی اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے اور وہ نوجوان تھوڑی سی جنگ کے بعد 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصار مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے. قریش جو ہیں مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے: اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہی تھی. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے. اس سبق کے 2 تفصیلی جوابات اور 5 یا 6 مختصر جوابات ہیں جو آپ کو نوٹس کی صورت میں دیے گئے ہیں، اور تمام معروضی جو ہے آپ کو نوٹس میں حل کر دی گئی ہے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. کافروں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے